الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی زیر مطالعہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو دی ہے، یعنی جو سربراہ ہوگا خاندان کا وہ مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. تو مرد کو بعض مقامات پر صفات میں عورت پر نمایاں فرق حاصل ہے اور اسی بنا پر قوامیت دی گئی ہے. لیکن آپ دیکھیں جب یہی عورت ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو پھر 75% جو ہے وہ ماں کا حصہ ہوتا ہے اور 1/4 جو ہے وہ باپ کا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور باسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے، کیونکہ اسلام کے معاشرتی نظام میں کفالت کی ذمہ داری ساری کی ساری مرد پر ہے، عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہے. بس صالحات قانتات، بس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں.
یعنی قرآن کے نزدیک ایک خاتون خالہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں 3 الفاظ میں بیان کر دی گئی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یعنی غیب میں حفاظت کرنے والی۔ تو وہ مردوں کی غیر موجودگی میں ان کے مال اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح بیوی کی عصمت دراصل مرد کی عزت ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہے۔ بما حافظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، یعنی اصل حفاظت اور نگرانی تو اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے۔ جیسے رازق اللہ ہے لیکن پھر بھی انسان کام کر کے رزق کماتا ہے۔ تو دراصل حفاظت اللہ کی ہے، لیکن اس کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے جس کی جو ذمہ داری لگائی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، بس ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو۔ یعنی اگر جب نصیحت و ملامت سے کام نہ چلے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان سے اپنا بستر علیحدہ کر لو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اس کے بعد بھی اگر انہیں فائدہ حاصل نہ ہو تو ان کو مارو۔ تو مرد کو جسمانی سزا دینے کا اختیار حاصل ہے، لیکن اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور نہ ہی کوئی ایسی مار ماری جائے جس کا مستقل نشان جسم پر پڑ جائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو ان کے خلاف خواہ خواہ زیادتی کی راہ تلاش مت کرو۔ ان اللہ کان علی کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان افتراق یعنی علیحدگی کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے خاندان سے مقرر کرو اور ایک حکم عورت کے خاندان سے، اور اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اس کی بندگی اس کی عبادت کا ہے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور وہ لونڈی غلام جو تمہاری ملک یمین میں ہو اس کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خور اور اکڑنے والے ہوں، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے، یعنی اپنی دولت کو چھپا کر رکھتے ہیں کیونکہ انہیں یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ اگر دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل ان کے آگے سوال کر بیٹھے گا، تو وہ خود ہی مسکین سی صورت بنائے رکھتے ہیں تاکہ کوئی ان کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر اور نہ ہی یوم آخرت پر۔ ایسے لوگ گویا شیطان کے ساتھی ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وما علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر سچے دل سے ایمان لے آتے اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو انہیں اللہ نے دے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ یقیناً اللہ کسی پر ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا، اگر ایک نیکی کی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھائے گا اور اپنے خاص خزانے فضل سے مزید اور بڑھا دے گا۔ تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی اس نبی اور اس رسول کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے جس نے اس امت کو دعوت پہنچائی ہوگی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا کہ اے اللہ میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب ان کی مرضی تھی یہ عمل کرتے یا نہ کرتے۔ تو اب اللہ کے رسول دربار خداوندی میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے دین ان کے سپورٹ کر دیا، اب اسے دنیا میں پھیلانا ان کا کام تھا لیکن انہوں نے خود ہی دین کو چھوڑ دیا۔ سورہ فرقان میں بھی یہ مضمون آئے گا، آیت نمبر 30 میں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔
سورہ نساء کی اس آیت میں ایک واقعہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن سناؤ، آپ پر تو یہ نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور ہی لذت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سن رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود گردن جھکائے پڑھتے جا رہے تھے۔ جب اس آیت میں پہنچی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، یعنی بس کرو بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اس وجہ سے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ اور وہ گواہی کیا ہے کہ اللہ اے پروردگار، میری اس امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ تو آج کے مولد کی گھڑیاں ہمارے پاس ہیں، ہمیں چاہیے اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ یہ مہینہ بھی قرآن کا ہی مہینہ ہے، تاکہ اس گواہی میں جو امت کے خلاف ہے اس میں ہم شریک نہ ہو سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہوں نے اس قرآن کو پڑھنے کا اور اس کی دعوت آگے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے ساتھ ہی زمین برابر کر دی جائے، یعنی کسی بھی طرح زمین پھٹے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہم نسیم منسیہ کر دیے جائیں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا
أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. اے اہل ایمان، نماز کے قریب نہ آ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے. یعنی اگر تم حالت جنابت میں ہو اور غسل نہیں کیا ہے تو اس کے مفسرین رائے دیتے ہیں کہ اگر کہیں مسجد سے گزرنا ہو تو صرف گزر سکتے ہیں، وہاں پہ قیام نہیں کر سکتے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، اور یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد آیا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے پانی کی غیر موجودگی میں تیمم کا حکم فرمایا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے. اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے. ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کے اصل مقام و محل سے پھیرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور کہتے ہیں کہ سنیے نہ سنا جائے. یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ذرا ہماری بات سنیے، ساتھ ہی چپکے سے یہ بھی کہہ دیتے کہ آپ سے سنا نہ جائے، یعنی ہمارا مقصد آپ کو سنانا نہیں ہے. اس طرح وہ شان رسالت میں گستاخی کے مرتکب ہوتے اور اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر رائنا کہتے. رائنا کا مفہوم تو یہ ہے جو سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، لیکن وہ اسے کھینچ کر رعینہ بنا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، وہ تعانن فی الدین، اور دین میں تعان کرنے کے لیے. اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، تو یہ ان کے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی. لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر صرف کم ہی. اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں. یعنی چہرے اس طرح مسخ کر دیے جائیں کہ بالکل سپاٹ ہو جائیں اور ان پر کوئی نشان باقی نہ رہے، پھر انہیں پشتوں کی طرف موڑ دیا جائے کہ چہرہ پیچھے ہو جائے اور گدی سامنے آ جائے. استغفر اللہ. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر بھی اسی طرح لعنت کرتے جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر کی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر ہی رہنا ہے. یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. گویا یہ بھی کھلا لائسنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے شرک کے. تو ایک نماز دوسری نماز تک تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا اس کی معافی نہیں ملے گی. اور اللہ کے ساتھ جو کوئی بھی شرک کرتا ہے تو اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کر دیا. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ تو یہاں اشارہ یہود کی طرف ہے جو اپنے آپ کو بہت پاک باز اور اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں کی جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے.
یعنی ان کی گرفت کے لیے ان کو عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ رکھی ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا کہ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس بات پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کر دیا تو یہ کون سا حسد ہے یہ وہ حسد ہے جو یہ مسلمانوں سے رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان امیین میں سے اپنا آخری نبی بھیج دیا اور انہیں اپنی اپنی آخری کتاب عطا فرما دی جن لوگوں کو یہ حقیر سمجھتے تھے اب یہ اس حسد کی آگ میں چل رہے ہیں تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی بس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے اور جو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے
ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ، ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور اپنے میں سے اولو الامر والوں کی بھی۔ اور پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی طریقہ بہتر ہے اور نتائج کے اعتبار سے بہت مفید ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا طرز عمل یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہے کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کر دیں یعنی انکار کر دیں۔ تو منافقین مدینہ کی روش بیان کی جا رہی ہے کہ جس مقدمہ میں کہ کسی مقدمے میں اگر انہیں اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، اگر وہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں گے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کے بجائے یہودی عالموں کے پاس لے جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حق اور انصاف کی بات ہوگی۔ تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن وہ اپنے فیصلوں میں طاغوت کی طرف توجہ کرتے تھے تاکہ وہ ان کے حق میں فیصلہ کر دے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی اور آؤ رسول کی طرف، یعنی اپنے مقدمات کے فیصلے کے لیے اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے گھبراتے ہیں، پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، تو اے نبی آپ ان سے چشم پوشی کیجیے اور ان کو ذرا نصیحت کیجیے اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ تو ان آیات میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جن آیات کا شان نزول بھی ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جو منافق تھا ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ میں حق پر ہوں، لیکن منافق کہنے لگا، بظاہر وہ کلمہ گو تھا لیکن وہ کہنے لگا کہ ہم کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو ایک یہودی عالم تھا۔ بہرحال وہ یہودی اس منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہاں سے باہر نکلے تو منافق نے کہا کہ چلو اب حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اسے پتا تھا، اس کا یہ اندازہ تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اس کے مسلمان ہونے کی بنا پر اس کی سائیڈ لیں گے۔ جب یہودی نے یہ بتایا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار لی اور اس منافق کی گردن اڑا دی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں اس کے بعد مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کے حق میں میرا فیصلہ یہی ہے۔ تو اس پر اس کے خاندان والوں نے بڑا واویلا مچایا، وہ چیختے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقتول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہودی کو اس وجہ سے لے کر گیا تھا کہ وہ ان کے درمیان صلح کروا دیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انکار کریں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہی مصیبت ان پر آ گئی، یعنی وہ چیختے چلاتے آئے کہ عمر نے ہمارا آدمی مار ڈالا، ہمیں قصاص دلایا جائے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا، نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ فرمایا اور ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر کو بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے، اور اسی دن سے ان کا لقب فاروق قرار پایا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ جب کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ بس نہیں، آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے درمیان پیدا ہو جائے، پھر جو کچھ آپ فیصلہ فرما دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی آپ کا فیصلہ قبول کر لیں اور دل کے اطمینان کے ساتھ قبول کر لیں۔
اور سر تسلیم خم کریں جیسا کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق تھا۔ اور اگر ہم نے ان پہ یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت رکھنے والا ہوتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کے اور رسول کی تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی، جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ علیما، اور ہر اللہ تعالیٰ کافی ہے ہر شے جاننے کے لیے۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ اے اہل ایمان، اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھالو اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں یا فوج کی شکل میں۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، یعنی جب حکم ہو گیا جہاد کے لیے نکلنا ہے، فلاں فوج کا وقت ہو گیا، تو وہ جہاد کی تیاری میں ڈھیل برت رہے ہیں تاکہ بہانہ بنا دیں کہ ہم تو بس تیاری ہی کر رہے تھے۔ پھر اگر کوئی تمہیں مصیبت پیش آ جائے تو وہ کہے گا کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا، یعنی مجھ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ میں پیچھے رہ گیا اور اس مارکے میں جانے سے بچ گیا۔ اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، یعنی تمہیں فتح ہو جائے اور تم کامرانی کے ساتھ مال غنیمت لے کر واپس لوٹو، تو اس وقت پھر حسرت کے ساتھ کہے گا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں کہ اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہوتی۔ تو یہ منافقین کا کردار تھا جس کا یہاں نقشہ کھینچا گیا۔ بس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا خواہ وہ مارا جائے گا یا غالب ہو، ہم اسے دونوں حالتوں میں بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا
ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں۔ تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها
إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो, तो जब उन पर जंग फर्ज कर दी गई तो उनमें से एक फरीक का हाल ये है कि वो लोगों से इस तरह डर रहे हैं जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा डर रहे हैं। और वो कहते हैं कि परवरदिगार, तूने हम पर जंग क्यों फर्ज कर दी? क्यों ना अभी हमें कुछ और मोहलत दी होती, यानी उस हुक्म को कुछ देर और मौखर किए रखता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, दुनिया का साजो सामान बहुत थोड़ा है और आखिरत बहुत बेहतर है उसके लिए जो तकवा की रविश इख्तियार करे। और तुम पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें पा लेगी। तो ज़ाहिर है कताल से जी चुराने का असल सबब मौत का खौफ था। चुनांचे उनके दिलों के अंदर जो खौफ था उसे जाहिर किया जा रहा है और उन पर वाज़ेह किया जा रहा है कि मौत से कोई मुफर नहीं है। तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें पालेगी, ख्वाह तुम बड़े मजबूत किलों के अंदर ही अपने आप को महसूस कर लो। और अगर उन्हें कोई भलाई पहुँचती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुँचे तो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी तरफ से है। कह दीजिए कि सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। ये सब चीज़ें चाहे खैर हो या शर हो, तकलीफ है या आसानी है या मुश्किल है, जो भी सूरत अल्लाह ताला की पैदा करता है। तो इन लोगों का क्या होगा कि ये कोई बात नहीं समझते। ए मुसलमान, तुझे जो भी भलाई पहुँचती है वो अल्लाह ही की तरफ से पहुँचती है, और जो मुसीबत तुझ पर आती है वो खुद तेरे नफ्स की तरफ से आती है। और ए नबी, हमने आपको तो लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और अल्लाह ताला काफ़ी है गवाह के तौर पर। जिसने अताअत की रसूल की उसने अताअत की अल्लाह की, और जिसने रूह गर्दानी की तो हमने आपको इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा। ये अपने अमल के खुद जिम्मेदार हैं और खुद जवाबदेह हैं। और कहते हैं कि सर तस्लीम खम है। फिर जब आपके पास से हटते हैं तो इनमें से एक गिरोह आपस में ऐसे मशवरे करता है जो इनके अपने कौल के खिलाफ है। और अल्लाह लिख रहा है जो भी वो मशवरे करते हैं। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे चश्म पोशी कीजिए और अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, अल्लाह काफ़ी है भरोसे के लिए। क्या ये कुरान पर तदब्बर नहीं करते? और अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और के पास से आया होता तो इसमें बहुत से तज़ादात पाए जाते। यानी गौर करो कि ये बहुत बिल्कुल मरबूत कलाम है। इसका पूरा फ़लसफ़ा मंतकी तौर पर बहुत मरबूत है, इसके अंदर कोई तज़ाद नहीं है। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि औ बिल खौफि अज़ाउ बिह, और जब उनके पास कोई खबर पहुँचती है अम्न की या खतरे की तो वो उसे फैला देते हैं। और अगर वो उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने उलुल अम्र के सामने पेश करते तो ये बात उनमें से उन लोगों के इल्म में आ जाती जो बात की तह तक पहुँचने वाली है। और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती तो तुम सब के सब शैतान की पैरवी करते, सिवाय चंद एक के। बस ए नबी, आप जंग करें अल्लाह की राह में, आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय अपनी ज़ात के। अलबत्ता अहले ईमान को आप इसके लिए उकसाएं। बैद नहीं कि अल्लाह ताला जल्द ही इन काफिरों को रोक दे, और अल्लाह ताला ही बहुत शदीद है क़ुव्वत में भी और सज़ा देने में भी। जो कोई सिफारिश करेगा भलाई की उसे उसमें से एक हिस्सा मिलेगा, और जो कोई सिफारिश करेगा बुराई की तो उसे उसमें से हिस्सा मिलेगा। और अल्लाह ताला हर शय पर क़ुव्वत रखने वाला है। और जब तुम्हें सलामती की कोई दुआ दी जाए तो तुम भी सलामती की उससे बेहतर दुआ दो या उसी को ही लौटा दो। यानी ये सलाम करने का अंदाज सिखाया है कि अगर कोई तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कहे तो जवाब में उससे बेहतर दो, यानी रहमत और बरकत भी उसके साथ आगे करो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगर इतना नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मिन्हा और रुद्दुहा उतना ही उसके ऊपर लौटा दो, यानी अस्सलाम वालेकुम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम ही कह दो। इन अल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब करने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो तुम्हें लाजमन जमा करेगा क़यामत के दिन के लिए जिसके आने में कोई शक नहीं। और अल्लाह से बढ़कर अपनी बात में सच्चा कौन है? فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وَاقْتُلُوهُمْ حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے باروں میں دو گروہ ہو رہے ہو اور اللہ نے تو ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب الٹ دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ تو اب ان میں سے کسی کو بھی دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں۔ گویا بھی ایک ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہیں، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں یعنی ہجرت نہ کریں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یعنی اس حکم سے صرف منافقین مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہے، اور اس معاہدے سے انہیں بھی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ دل برداشتہ ہوں اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے، بس اور اگر اللہ چاہتا تو ان پر تم کو مسلط کر دیتا۔ یہی حصہ ہے آیت کا، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ وَيُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ تو بس ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تم کو مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف ہمت عطا کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قتل کرتے۔ یعنی یہ ایک جماعت ایسی ہے جو مسلمانوں کے پاس آ کر کہتی کہ نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہیں، اور نہ ہی ہم تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اس سے استثناء کر دو، جو یہ حکم دیا گیا کہ ان کو پکڑو اور قتل کر دو۔ یہ لوگ جو اپنی قوم کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی جھگڑا کرنا نہیں چاہتے، وہ اس حکم سے الگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا تو وہ بھی تم سے لڑائی کرتے، بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو بھی جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب بھی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اس کے اندر اوندھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس میں اوندھے منہ گر جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اب فتح ہماری ہوگی، اور جب مسلمان ان کے مخالف قوت کا غلبہ ہوتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ جب مسلمان طاقت میں آئیں گے تو ان کی فتح ہوگی اور ہمیں مال غنیمت میں حصہ ملے گا۔ تو یہ بھی منافقوں کا ایک رویہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اگر تم سے یہ کنارہ کش نہ رہے، تمہارے سامنے صلح و سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی تم پاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں صنعت اور قوت عطا کر دی ہے، یعنی ہم نے ایسے لوگوں کے معاملے میں تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے کہ تم ان کے خلاف جو چاہے قدم اٹھا سکتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔